تاج محل کیوں بنایا گیا؟ کیا یہ ایک عالیشان محل ہے یا صرف ایک مقبرہ؟ کیا تاج محل بنانے والے مزدوروں کے ہاتھ کاٹ دیے گئے تھے؟ تاج محل اپنے اندر کون سے راز لیے بیٹھا ہے؟ آج ہم بات کریں گے دنیا کے 7ویں عجوبے یعنی تاج محل کے بارے میں۔ اسے کیوں اور کس نے تعمیر کیا؟ انڈیا کے شہر آگرہ میں موجود 42 ایکڑ کے رقبے پر پھیلا یہ محل اپنے اندر کئی راز لیے بیٹھا ہے۔ اس عالیشان مقبرے کو بنانے میں 20,000 مزدوروں نے 22 سال محنت کی۔ اگر آج کے دور میں اس کی قیمت کا اندازہ لگایا جائے تو یہ حیرت انگیز طور پر $1 ارب یعنی 7500 کروڑ روپے سے بھی مہنگا ہے۔ تاج محل کے وہ کون سے راز تھے جن کو 400 سال پہلے چھپانے کی کوشش کی گئی، اور جب اس دور میں کنکریٹ یا سٹیل نام کی تو کوئی چیز ہی موجود نہیں تھی، تو آخرکار اس عالیشان مقبرے اور اس پر موجود 40 میٹر اونچے اس ڈوم کو کیسے بنایا گیا؟ تاج محل جسے مغل بادشاہ شاہ جہان نے اپنی پسندیدہ بیوی ممتاز محل کی یاد میں تعمیر کروایا تھا۔ ویسے تو شاہ جہان کی 6 بیویاں تھیں، مگر شاہ جہان سب سے زیادہ ممتاز سے پیار کرتا تھا۔ ممتاز 1631 میں اپنے 14ویں بچے کو جنم دیتے ہوئے انتقال کر گئی۔ کہا جاتا ہے کہ ممتاز کی طبیعت حمل کے دوران ہی خراب رہتی تھی۔ ممتاز محل نے مرنے سے پہلے ایک آخری خواہش کی تھی، وہ چاہتی تھی کہ اس کی قبر دنیا کے سب سے خوبصورت ترین مقبرے میں بنائی جائے۔ ممتاز محل کی اس آخری خواہش کو پورا کرنے کے لیے شاہ جہان نے اپنی ساری دولت اور پوری زندگی وقف کر دی۔ ممتاز کے مرنے کے 6 مہینے بعد یعنی 1632 عیسوی میں تاج محل کی تعمیر شروع کر دی گئی۔ تقریباً 20,000 مزدوروں اور کاریگروں کو پوری سلطنت سے اکٹھا کیا گیا، کیونکہ ممتاز کی قبر یمنا ریور کے قریب تھی۔ اس وجہ سے اس جگہ پر دنیا کی سب سے عالیشان عمارت کھڑی کرنا اپنے اندر ہی ایک مشکل کام تھا، کیونکہ دریا کے قریب کی مٹی نرم ہوتی ہے، تو اس پر عمارت کھڑی کرنا ایک بہت بڑا چیلنج تھا۔ اس مسئلے کو دیکھتے ہوئے مغل آرکیٹیکٹ نے سب سے پہلے یہاں کنویں کھدوانا شروع کر دیے۔ مزدور تب تک کنویں کھودتے رہتے جب تک نیچے سے خشک زمین نظر نہ آتی، اور پھر ان کے اوپر پتھروں کے بڑے بڑے کالمز کھڑے کر دیے گئے۔ اس سارے کام میں مزدوروں کے ساتھ ساتھ ہاتھیوں کی ایک بہت بڑی تعداد کو بھی استعمال کیا گیا۔ بنیاد کی مضبوطی کا کام مکمل ہو چکا تھا، لیکن اب باری تھی ایک ایسے ڈیزائن کی جو آج سے پہلے کسی نے بھی نہ دیکھا ہو۔ تاج محل کا ڈیزائن شاہ جہان نے خود بنایا تھا، جس کا اندازہ شاہ جہان نے اپنے باپ دادا کے مقبروں سے لیا تھا۔ یہ کام آسان نہیں تھا، جس کے لیے شاہ جہان نے مغلیہ سلطنت کا خزانہ بھی خالی کروا دیا۔ 20,000 مزدوروں کی خوراک پوری کرنے کے لیے شاہ جہان نے آس پاس کے علاقوں سے تمام اناج اکٹھا کروا لیا، جس کی وجہ سے ان علاقوں میں اناج کی قلت پیدا ہو گئی۔ کئی سالوں کی انتھک محنت کے بعد بالآخر عمارت کا ڈھانچہ تیار ہو چکا تھا، لیکن ابھی بھی یہ کام مکمل نہیں ہوا تھا۔ ابھی اس عمارت کے اوپر سفید سنگ مرمر لگانے کا کام باقی تھا۔ یہ سنگ مرمر آگرہ سے تقریباً 400 کلومیٹر دور راجستھان سے منگایا گیا تھا۔ 1,000 ہاتھیوں کی مدد سے کئی 100 کلومیٹر دور سے لاکھوں ٹن ماربل آگرہ منگایا گیا تھا۔ تاج محل کا یہ خوبصورت ڈوم اتنا بڑا ہے جس کا اندازہ آنکھوں سے ہی لگایا جا سکتا ہے۔ حیرانی کی بات یہ ہے کہ 40 میٹر یہ اونچا ڈوم آج سے 400 سال پہلے صرف پتھروں سے ہی بنایا گیا تھا۔ تاج محل کی دیواروں پہ بنے یہ ڈیزائن ایک خاص طریقے سے بنائے جاتے تھے، جن میں ماربل اور قیمتی پتھروں کا استعمال کیا جاتا، جس میں قیمتی پتھر کو ماربل کے اندر تراش کے لگایا جاتا۔ ماربل کو بڑی مہارت سے پتھر کے حساب سے تراشا جاتا اور اس میں پتھر کو گلو کی مدد سے ماربل کے اندر چپکایا جاتا۔ تاج محل میں استعمال ہونے والی گلو کوئی عام گلو نہیں تھی۔ ریسرچر کے مطابق یہ گلو لیمن جوس، شیرہ اور سنگ مرمر کے پاؤڈر کو ملا کر بنائی جاتی تھی۔ آخرکار 22 سالوں کی محنت کے بعد 1654 میں تاج محل کی تعمیر کا کام مکمل کر ہی لیا گیا، اور شاہ جہان نے اپنی بیوی کی آخری خواہش پوری کرتے ہوئے دنیا کا سب سے خوبصورت ترین مقبرہ بنا ہی لیا تھا۔ آج بھی لوگ شاہ جہان اور ممتاز کی محبت کی مثالیں دیتے ہیں۔ ہر سال پوری دنیا سے لاکھوں لوگ انڈیا کے شہر آگرہ میں دنیا کے 7ویں عجوبے کو دیکھنے کے لیے وزٹ کرتے ہیں۔ امید ہے آپ کو سطح ٹی وی کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں ہماری اگلی ویڈیو میں۔